سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سن رہے ہیں۔ واقع عشق بھی انہی کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور جو کتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ اور صحابہ کرام کے اندر کیا ان کا مقام مرتبہ تھا، اس کے تعلق سے آپ پہلے تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ ان کے اوپر کچھ بدماشوں نے، منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تھی، بدکاری کا الزام لگایا تھا، جسے اللہ رب العالمین نے عشق قرار دیا ہے۔ عشق کہتے ہیں جھوٹ کو، ایسا جھوٹ جس کے اندر ذرہ برابر بھی سچائی نہ ہو، ایسا بہتان، ایسا جھوٹ جس کے اندر معمولی سی بھی سچائی نہ ہو، بلکہ ان کا سیرت و کردار اس کے بالکل مخالف ہے، بالکل الٹ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی بھرپور تردید کی اور قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر ان کی براءت کا اعلان کیا، اور جن لوگوں نے یہ بہتان گڑھا تھا یا جو اس میں شامل ہوئے تھے، جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے بہت ہی بدترین جرم قرار دیا اور اس سے سخت ڈانٹ پلائی اور سزائیں دی، اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے الٹیمیٹم دیا۔ یہ ہجرت کے 5ویں یا 6 سال کا واقعہ ہے، یعنی سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں غزوہ پیش آیا تھا، غزوہ بنی مستلق، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے واپسی کے وقت یہ واقعہ عشق پیش آیا تھا، جب منافقین نے یہ بہتان گڑھا تھا، یہ طوفان کھڑا کیا تھا۔ اس واقعے کو جاننے سے پہلے کچھ چیزیں جان لیں تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو کہ مدینہ کے اندر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہی نہیں تھے، بلکہ منافقین کا ایک گروہ بھی موجود تھا، جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے اور اوپر سے کلمہ پڑھ کر اسلام ظاہر کر رہے تھے، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ مدینہ کے اندر جو 2 قبیلے رہتے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ قبیلے خزرج کا ایک سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قبیلے اوس اور خزرج دونوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہا، اور اس کے لیے مونگوں کا ایک ہار تیار کیا تھا، ایک تاج تیار کیا تھا کہ اس کے سر پر رکھ کر اس کی بادشاہت کا اعلان کریں گے۔ وہ تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر اس طرح سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ دوسرا کوئی کیسے بادشاہت کا اعلان کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کسی اور کو مقام مرتبہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کی یہ سرداری، یہ بادشاہت اس کی چھن گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جل بھن گیا، وہ بہت کڑ گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت رکھتا تھا، اسلام اور مسلمانوں سے بہت سخت نفرت رکھتا تھا۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مکہ کے قریش کی جو بدترین شکست ہوئی غزوہ بدر میں، تو اسے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ کھلم کھلا سامنے آ کر میرے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت نہیں ہے، تو اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن اندر اپنے بغض کو، اپنے کفر کو چھپائے رکھا، اور جب بھی موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ یہودیوں سے، قریش سے چھپے طور پر رابطہ بھی رکھتا تھا اور ان سے ساز باز بھی رکھتا تھا۔ انہی منافقین نے ایک مسجد بھی بنائی تھی اپنے اس خفیہ پلان کو، اور اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد بھی بنائی تھی، اور اسے سینٹر اور مرکز بنانا چاہتے تھے کہ یہاں کے ذریعے سے ہم باہر کے کفار سے رابطہ رکھیں گے اور اسلام کی عمارت کو ڈھائیں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما کر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا۔ آپ سوچیں کتنے بدترین لوگ تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر باقاعدہ سورہ منافقون نازل ہوئی، 28ویں پارے کے اندر منافقین کی پول کو کھولنے کے لیے جو لوگ چھپے دشمن ہوتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں، تو ان کی دشمنی کو، ان کے اندر کے راز کو کھولنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت نازل کی ہے، اور قرآن کریم کے اور بھی مختلف مقامات پر ان کے بہت سارے راز کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھیں گے، شروع کے اندر ہی اللہ رب العالمین منافقین کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ احزاب کے اندر منافقین کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات نازل ہوئی، اور کیسے کیسے کن کن مقامات پر یہ تکلیف پہنچاتے تھے سارا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود۔ لیکن ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ، ہم سمجھتے نہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے یہ سارے واقعات ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ آج یہ واقع اس کا پوسٹر دیکھ کر یا عنوان سے بہت سارے لوگوں کو اچنبھا لگا ہوگا، یہ کیسا عنوان، اس پر ہم نے کبھی پہلے سنا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 5 یا 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن قرآن کریم سے ہمارا رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں اجنبی لگتی ہیں۔ اس لیے ایک مشورہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، قرآن کریم ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم ایک معمول بنائیں کہ قرآن کریم کو روزانہ کچھ نہ کچھ سمجھ کر پڑھیں۔ آج اللہ کے فضل سے دنیا کی ہر زبان اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہیں ہر زبان میں قرآن کے ترجمے دستیاب ہیں، آپ رکھیں اپنے گھروں میں، آپ دنیا بھر کے سامان اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، گھر میں نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم موبائل کے اندر ایک PDF رکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2-4 آیتیں ہی روز پڑھیں، 10 منٹ اگر دے 24 گھنٹے میں سے تو بھی بہت ہے، آپ کو آپ کی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو قرآن سمجھ کر پڑھ لیں۔ ہر مسلمان کو یہ عہد کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں مرنے سے پہلے زندگی میں ایک بار قرآن سمجھ کر پڑھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ ایسے جمعہ کے خطبات جس میں یہ سارے عنوانات آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اس سے بھی آپ بھرپور استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آدھا خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، آپ کے لیے پوسٹر بنائے جاتے ہیں، باہر سے خطبہ بلائے جاتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اسلام کے شعائر سے آگاہ رہیں، اسلام کے واقعات سے آپ باخبر رہیں۔ لیکن اس میں بھی ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ساری غفلتیں، ساری کوتاہیاں اگر ہم دور کریں گے تبھی اسلام کے تعلیمات سے کم حق ہو آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا گروہ جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان پہنچانا اور تکلیف پہنچانا اس کا شیوا تھا۔ اس سے پہلے کسی غزوے وہ لوگ جلدی شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن اس غزوے میں غزوہ بنی مختلف میں یہ منافقین بھی بہت بڑی تعداد میں گئے تھے۔ اسی لیے اس غزوے میں 2 واقعات پیش آئے اور دونوں میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک واقعہ مشہور اب ہو سکتا ہے کبھی سنے ہو کہ ایک انصاری غلام اور ایک مہاجرین کا غلام دونوں پانی بھرنے گئے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور دونوں میں جھگڑا ہوا تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو پکارا۔ انصار کے غلام نے پکارا کہ اے انصار میری مدد کے لیے آؤ، یعنی مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو۔ مہاجرین کے غلام نے پکارا کہ اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو کہا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے، میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار کیوں پکار رہے ہو؟ یعنی آپس میں تفرقہ بازی کی آوازیں کیوں آ رہی؟ میں نے تو سب کو ایک کیا ہے، ایک بنایا ہے، سارے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا ہے،
یہ آپس میں بंटवारा کیوں کر رہے ہو؟ خیر اس موقع سے بھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، موقع غنیمت جانا، اس نے کہا کہ اچھا ان کی اتنی جرأت ہو گئی کہ مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے یہاں آئے، ہم نے پناہ دیا، ہماری کھا کر اور ہم ہی کے اوپر چلاتے ہیں اور ہمارے غلام کو مارتے ہیں۔ اور اس نے اس موقع پر کہا تھا کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ان کے اس جھوٹ کو، اس راز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ تم نے ایسی بات کہی ہے تو پہلے تم مکر گئے کہ ہم نے نہیں کہی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے بتلا دی۔ اور اسی عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، جو وہ پکا سچا مسلمان تھا۔ اس نے خود تلوار کھینچ لی مدینہ کے دروازے پر اور کہا کہ تم نے ہی کہا ہے کہ جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا، تو میری نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ ذلت والے ہیں، آپ ذلیل آدمی ہیں، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو دیکھا، اس کے جذبے کو دیکھا، آپ نے معاف کر دیا اور کہا کہ اپنے باپ کو داخل ہونے دو۔ ظاہر سی بات ہے اس واقعے سے بڑی ذلت ہوئی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی، اور ہر موقع پر جب بھی اس طرح کی بدماشیاں کرتے تھے تو ذلیل ہی ہوتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کا نگہبان ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس کے مقدر اس کی ذلت و رسوائی ہی آ سکتی۔ تو اس نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک اور موقع مل گیا کہ اسی غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے اور ایک رات آپ نے پڑاؤ کیا جگہ پر، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، اور صحیح ستہ کی کتابوں کے اندر مختلف صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ مروی ہے، میں اس کا خلاصہ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی غزوے میں جانا چاہتے تھے تو اپنی بیویوں کے اندر قرآن اندازی کرتے تھے، چٹھی ڈالتے تھے، ساری بیویوں کو لے کر تو نہیں جا سکتے تھے، اس لیے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اسے لے کر جاتے تھے اور باقی لوگوں کو مدینہ میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، اس میں میرا نام نکلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے اس غزوے میں گئے تھے۔ اس غزوے سے آپ فارغ ہوئے اور لوٹ رہے تھے، مدینہ کے قریب ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں ہم لوگ ٹھہرے، اور پھر وہاں آرام کرنے کے بعد جو آپ نے سفر کا اعلان کیا کہ اب ہم کوچ کرنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، تو میں نے سوچا قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو لوں۔ میں اس لشکر سے نکل کر کے قضاء حاجت کے لیے باہر گئی اور پھر لوٹ کر آئی، اپنے حوض میں بیٹھ گئی۔ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد پیش آیا، تو ہمارے سفر کے لیے انتظام رہتا تھا کہ ایک پالکی رہتی تھی، ایک حوض رہتا تھا، اس میں بیٹھ جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اس کے لیے مقرر تھے، وہ آتے تھے، اس پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے ہم لوگ سفر کرتے تھے۔ کہتے میں آ کر بیٹھی، لیکن میرا ہاتھ میرے گلے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار میرے گلے کے اندر نہیں، میں نے ایک یمن کے مونگوں کا ایک گھونگوں کا ایک ہار اپنی بہن سے ادھار لیا تھا پہننے کے لیے، تو وہ ہار میرے گلے میں نہیں گر گیا ہے، تو نکل کر کے پھر میں واپس گئی اس جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے۔ اتنے میں لوگوں نے وہ حوض اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، وہ سمجھے کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا موجود، اور کہتی کہ ان دنوں میں ہلکی پھلکی تھی، کیونکہ مدینہ کے اندر عورت سے زیادہ کھانا اس دنوں نہیں کھاتی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میرا وزن زیادہ نہیں تھا، اور اٹھانے والے ایک اکیلے نہیں تھے، کئی لوگ تھے، اس لیے انہیں محسوس نہیں ہوا میرے وزن کا کہ میں اس کے اندر ہوں یا نہیں ہوں۔ انہوں نے پالکی اٹھائی، اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور پھر وہ نکل گئے وہاں سے۔ جب میں لوٹ کر کے آئی تو مجھے میرا ہار وہی ملا جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ وہاں سے نکل چکے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو میری سمجھ میں بات آئی کہ میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، یہ لوگ جب مجھے یاد کریں گے نہیں پائیں گے تو لوٹ کر کے ڈھونڈتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ چنانچہ کہتی ہے کہ میں وہیں جا کر کے بیٹھ گئی، اور میرے اوپر نیند طاری ہو گئی، میں سو گئی۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے رکھتے تھے کہ بعد میں آئیں گے اور جن کا کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا تو یہ لے آتے تھے، تو یہ لشکر سے تھوڑا پیچھے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ اپنے سفر کو جب انہوں نے شروع کرنا چاہا، آیا میدان کا انہوں نے جائزہ لیا جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ جب یہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ کے وسلم کی بیوی ہے۔ بس اتنی بات انہوں نے کی۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے انا للہ پڑھی تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، لیکن چونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ اللہ کے وسلم کی بیوی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ لائے میرے سامنے، انہوں نے بٹھا دیا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی، انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور سیدھا مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینہ کے قریب جب میں قافلے سے ملی تو اس وقت بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت دن کے اجالے میں میں قافلے میں شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد مدینہ میں ہم لوگ داخل ہو گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہی باتیں بنانے والوں نے باتیں بنائی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو، منافقوں کے سردار کو، ایک موقع ہاتھ آ گیا، وہ اپنی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں رکھتا، اس کے کچھ ہم خیال تھے ان کے ساتھ میں، اس طرح سے مدینے کے اندر یہ باتیں پھیلاتا، خود سامنے آ کر کے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن لوگوں کے خیال اس طرح سے منتشر کرتا، اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والے اسی بات کے چرچے سے اس کو خوش کرتے تھے، خوب بڑھا چڑھ کر باتیں کرتے تھے کہ دیکھو جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی، ان کا پہلے سے کچھ چکر تھا، نعوذ باللہ، اس طرح سے ان کے اوپر بہتان کا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور طرح طرح کی باتیں مدینہ کے اندر پھیلانے لگے۔ اور اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس کے اندر کیا ہے، سارا راز باہر آ جائے، سب کچھ واضح ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کوئی حکم بھی نازل نہیں کیا، جس کو جو اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنا کردار ادا کرے۔ ایک مہینے تک یہ افواہ، یہ بہتان مدینہ کے اندر گردش کرتی رہی اور اللہ رب العالمین نے وحی بھی روک لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مہینے تک کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے، لیکن اب اپنے گھر والوں سے تو کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ان سے جا کر کوئی تحقیق نہیں کرتے، کچھ نہیں پوچھتے کہ انہیں پریشانی ہوگی، اور باہر باہر آپ اپنے حساب سے معاملے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے سنتے ہی یہی کہا، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ یہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن منافقین اس کو پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ اچھے بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بدری صحابی اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ، یہ اللہ کے نزدیک تمام لوگوں سے افضل ہے، چاہے وہ فرشتے رہے ہوں آسمان سے نازل ہونے والے، جو فرشتے غزوہ بدر میں اترے تھے وہ فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے وہ صحابہ سے تمام لوگوں سے افضل۔ لیکن اتنے افضل ہونے کے باوجود بھی دیکھیں فتنے کا شکار آدمی کیسے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فتنوں سے دور رہنے کا اور ان کے بارے میں اپنی زبان چلانے کا، اس کے قریب جانے کا، اس سے جھانکنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی بہن، یعنی آپ کی سالی حملہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ تھے جو انہوں نے، ان کی زبانوں سے ایسی باتیں کچھ نکل گئی تھی۔ آگے کی سب خالی پڑی، آپ لوگ تھوڑا سا سرک کر آگے جگہ لے لیں اور کم سے کم جگہ لے کر بیٹھے، پیچھے بھائی کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ آنے کے بعد بیمار ہو گئی، سفر کے تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینہ تک بخار نہیں اترا، لیکن میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور پوچھتے طبیعت کیسی ہو اور پھر چلے جاتے۔ جس طرح سے پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو آپ میرے ساتھ جو شفقت کا معاملہ کرتے تھے، جو آپ کا رویہ تھا، وہ رویہ آپ کا بدلا ہوا تھا، آپ زیادہ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے تھے، بس پوچھتے تھے کیسی ہو طبیعت کیسی ہو، چلے جاتے تھے۔ تو میں حیران تھی آپ کے اس رویے سے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्यों बदला हुआ है, लेकिन मुझे कुछ खबर नहीं थी। मदीना के अंदर क्या गश्त हो रहा है, क्या बातें चल रही, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। एक महीना ऐसे गुजर गया कि एक दिन मिस्ता बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उम्मे मिस्ता के साथ मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गई। क़ज़ाए हाजत के लिए मैं कहती कि उन दिनों मदीना के अंदर घरों में बैतुल खुला नहीं बनाते थे लोग जैसे अपने देहातों में, गांव में लोग नफरत करते थे और कराहत महसूस करते थे कि घर के करीब में या घर के आंगन में बैतुल खला हो, तो उन दिनों नहीं बनाते थे लोग। इसलिए अपने क़ज़ाए हाजत के लिए रात में औरतें निकला करती थी और मदीने के बाहर जाया करती थी। कहती कि मैं उम्मे मिस्ता के साथ में जब क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गई तो लौटते वक्त उम्मे मिस्ता का पैर उनकी चादर में उलझ गया और वो फिसल गई। तो उनकी जुबान से निकला उम्मे मिस्ता बर्बाद हो। अपने बेटे को उन्हें बद्दुआ दी। ऐसा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह पर रहम करे, आप मिस्ता को बुरा भला क्यों कह रही हैं, उन्हें बद्दुआ क्यों दे रही हैं, वो तो बदरी सहाबी हैं, आप नहीं जानती हैं कि वो बदर में शामिल हुए। तो फिर उम्मे मिस्ता को बड़ी हैरानी हुई, कहा कि अरे भोली बच्ची, अरे भोली लड़की, क्या तुझे अंदाजा है कि मिस्ता ने तेरे बारे में क्या क्या बातें की हैं? तो कहा नहीं, मुझे कुछ खबर नहीं है, क्या बातें हुई? तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि मदीना के अंदर कैसा तूफान चल रहा है, इन्हें कुछ भी खबर नहीं। उनसे पूछा, कहा कि आपके बारे में मदीना के अंदर कैसी कैसी बातें चल रही हैं, आपके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है, तोहमत लगाई जा रही है। कहती कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई और मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसी बातें लोग कर सकते हैं। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और आपने मुझसे पूछा कैसी हो। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि क्या मैं अपने घर चली जाऊं, अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊं। आपने इजाजत दे दी। कहती कि मैं जानना चाहती थी। मैं अपने घर गई, अपनी वालिदा से मैंने पूछा कि क्या मेरे बारे में वाकई लोग ऐसी सी बातें कह रहे हैं? तो वालिदा ने तसल्ली दी और कहा कि बेटी देखो, तुम इसको अपने दिल पर मत लो, इसको बहुत बड़ा मत समझो, टेंशन मत लेनी। मां ने तसल्ली दिलाई और कहा देखो, जब कोई औरत खूबसूरत हो, उसका शौहर उसे बहुत चाहता भी हो, उसके पास दूसरी शौकनें भी हो, यानी उसके शौहर से दूसरी बीवियां भी हो, तो ऐसी बातें लोग बनाते हैं। लोग उसे नीचा गिराने के लिए ऐसी बातें लोग बनाते रहते हैं। इसलिए तुम ऐसी बातों को अहमियत मत दो, क्योंकि उन्हें यकीन था, एक माँ बाप को अपने बच्चे को अच्छा पहचानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीन था कि मेरी बीवी कैसी है, उनके माँ बाप भी जानते थे, लेकिन बेटी को तकलीफ ना हो, इसकी बातें घूम रही हैं, लोगों की जुबान कौन पकड़ सकता है, इसलिए बेटी को तसल्ली दे रही हैं। कैसे जब मुझे यकीन आ गया कि वाकई ऐसी बातें मदीना के अंदर गश्त कर रही, मेरी माँ की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि हाँ बातें ऐसी हो रही हैं। अब उसके बाद कहती है कि मुझे गम लाहिक हुआ और मैं इतना रोई कि पूरी रात गुजर गई, पूरी रात गुजर गई और मुझे नींद आई और ना मेरी आंखों से आंसू बन गए। मैं पूरी रात रोती रही, पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन मैं रोती रही। फिर दूसरी रात आई, दूसरी रात भी गुजर गई और दूसरी रात भी मैं रोती रही। मुकम्मल 2 रातें और 1 दिन मैं रोती रही और ना मेरे आंखों से आंसू बंद हुए और ना ही मुझे नींद आई। आप सोचिए अंदाजा कि कितना बड़ा गम उन्हें लायक हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे, परेशान थे। अब अपनी चहेती बीवी को जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी उस बीमारी में भी उनके साथ शपथ मामला नहीं कर पा रहे थे। कितना गम लायक होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पूछते थे क्या करूं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल नहीं हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तब वही नाजिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से वही नाजिल नहीं होती कि आप जब चाहे तब फरिश्ते आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा तब वही नाजिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरे करते हैं। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा आपने, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सरासर बुहतान है, ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने तसल्ली दी। अली रज़ियल्लाहु से पूछा कि अली तुम बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने भी अपने हिसाब से तसल्ली दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपने कोई तंगी नहीं रखी है, और भी औरतें मौजूद हैं, आप उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों से निकाह कर सकते हैं।
इस तरह से उन्होंने ये मशवरा दिया और कहा कि अगर आप चाहें और तसल्ली करना चाहें तो आप इनसे पूछ लें, उनकी जो खास उनकी खाजमा है बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो उनकी लौडी थी आजाद करदा का, उनसे पूछ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया, उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनके अंदर खैर के सिवा कुछ भी नहीं देखा है, उनके अंदर भलाई के सिवा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, नौ उम्र है अभी, जिसकी वजह से थोड़ी गफलत रहती है कि उनके घर वाले आटा गूंथ कर रख देते हैं, बकरी आती है खाकर चली जाती, यानी थोड़ी सी भोली है, लापरवाह है, लेकिन खैर के अलावा उनके अंदर कोई बुराई मैंने कभी नहीं देखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली की अपनी बीवियों से पूछा, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के वसल्लम की बीवियों में से वो बीवी हैं जो सबसे ज्यादा आयशा से मुकाबला करती थी। कहती कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो मकाम हासिल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपकी दूसरी बीवियों को पता था, तो किसी को शौकनों का जाहिर से बात है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत होती। कहती सबसे पहले मेरा मुकाबला करती कि मैं आयशा से आगे बढ़ जाऊं, इनकी कोशिश रहती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आंखों और अपने कानों की हिफाजत करती हूँ, मैं उनके अंदर खैर के सिवा कुछ नहीं जानती, यानी वो बेहतरीन औरत है। आयशा कहती है बाद में जिक्र करते हुए कि वो सबसे ज्यादा मुझसे मुकाबला करती थी, लेकिन चूंकि बड़ी नेक थी वो, उनके वरा उनके तकवा ने उन्हें इस फितने से बचा लिया। आदमी जब मुत्तकी परहेजगार हो और बिला इल्म बिला सूद कोई बात ना कहता हो, हिफाजत करता हो अपने आज़ा की, तो इस तरह से फितनों से बच जाता है। लेकिन उनकी बहन हम्ना बिन्त जहश, इन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया कि नहीं हो सकता है। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर कहलाते हैं, अल्लाह के रसूल की बड़ी तारीफ उन्होंने की है, उन्होंने भी इस मामले को हल्का जाना और उसमें भी अपनी जुबान मुलव्विस कर बैठे। मिस्ता बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु बदरी सहाबी हैं, इतने अफजल सहाबी हैं, वो भी फितने के शिकार हो गए, उस बुहतान में वो भी शामिल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा करने के बाद आप मिंबर पर खड़े हुए सहाबा के सामने आपने खुतबा दिया और कहा कि देखो मेरी बीवी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में लोगों ने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, कसम खाकर आपने कहा कि मैंने अपनी बीवी के अंदर खैर के सिवा कभी कोई बात नहीं देखी। और जिस शख्स के बारे में उन्होंने इल्जाम लगाया है सफवान बिन मुअत्तल के बारे में, उसके अंदर भी मैंने खैर के सिवा कभी नहीं देखी, कोई बात नहीं देखी। और मेरे घर पे कभी वो नहीं आया है, जब भी वो शख्स मेरे घर पर आया है तो मेरे साथ में आया है, कभी अकेले में तन्हाई मेरे घर पर नहीं आया है। इस तरह से अल्लाह के नबी ने तरदीद की इस वाक़े की, कसम खाकर तरदीद की आपने, यानी आपको अल्लाह के नबी कोई झूठी कसम नहीं खा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से दरखास्त की कि जिस शख्स ने सबसे तकलीफ पहुंचाई है उससे कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे आजाद करेगा, उसके आजार से कौन मुझे बचाएगा, यानी आपने उसे सजा देने का ऐलान किया। तो कबीले औस के सरदार साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म कीजिए, अगर वो शख्स मेरे कबीले का है तो मैं उसी गदों उतार के आपको देता हूं, अगर दूसरे कबीले खजरत का है तो भी हम उसको कत्ल करेंगे। तो कबीले खजरत के सरदार थे साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके अंदर अपने कबीले की गैरत जाग उठी और उन्होंने दिफा किया अपने कबीले का, कहा कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो साद बिन मुआज के खालाजाद भाई तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खड़े हुए कहा नहीं हम ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, और पता चलता है कि तुम भी मुनाफिक हो गए हो, तुम मुनाफिकों का दिफा कर रहे हो। इस तरह से सहाबा आपस में लड़ पड़े और दोनों के अंदर की बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि आपस में हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इशारा करते रहे, चुप कराते रहे, नसीहत करते रहे, यहां तक कि लोग खामोश हो गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। यहां तक कि दूसरे दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में मौजूद हैं और कहती हैं कि एक अंसारी औरत मेरे घर में आने की इजाजत उसने तलब की, मैंने इजाजत दी, घर के अंदर आई, उसने देखा मुझे कि मैं रो रही हूं तो वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मेरे घर आए और आपने वहां आकर खुतबा दिया। हम्दो सलात के बाद आपने कहा कि आयशा
دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ کے حضور میں توبہ کر لو، اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی، تم غلط نہیں ہوئی تو اللہ تمہیں بری کرے گا، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اب تک 2 رات اور 1 دن سے میں رو رہی تھی، لیکن جب یہ بات میں نے سنی تو میرے سارے آنسو ایسے خشک ہو گئے جیسے میں کبھی روئی ہی نہیں، جیسے قطرہ گرا ہی نہیں تھا۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ والدہ نے کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ پھر اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی میری سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر اس کے بعد خطبہ پڑھا اور کہتی کہ میں نوعمر بچی تھی اور میں نے کچھ بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے جو کچھ پڑھا تھا میں نے اتنا ہی کہا کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو تم لوگوں نے ایک بات 1 مہینے سے سن کر تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی، تم نے اسے سچ مان لیا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں اس بات سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم میری بات کو نہیں مانو گے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس بات سے بری ہوں۔ اور اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں تو تم میری بات کو سچ مانو گے، اس لیے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتی ہوں۔ میری مثال انہی کی جیسی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، بہترین صبر، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو کچھ بھی باتیں کرتے ہو اس پر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتی ہوں۔ اور اس طرح سے کہہ کر کے کہتے کہ میں کروڑ بدل کر کے دوسری طرف لیٹ گئی۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کر کے لیٹی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ ٹھنڈی کی صبح تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر موتیوں کے جیسے پسینے نمودار ہوئے، پسینے چمکنے لگے۔ ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کے وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندر سے کیفیت جب ختم ہوئی وحی کی، پھر آپ نے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ کی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے وسلم نے یہ 10 آیتیں سورہ نور کی سنائی جو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم، بے شک جن لوگوں نے یہ جھوٹ گڑھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ، یعنی کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے پوری کرنے والی یہ واقعے کو، تمہیں میں سے وہ لوگ ہیں لا تحسبوا شرا لکم، اس واقعے کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ یعنی یہ جو آزمائش ہوئی ہے، اس آزمائش سے تمہارے لیے جو اللہ رب العالمین نے جو مقام ان کا بلند کیا ہے، جو اونچا کیا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے خیر ثابت ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس واقعے کو، اس آزمائش کو برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ ہر انسان جس نے جو کچھ بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جتنا گناہ کیا اس کو اتنا ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی سلول جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے اس کو عذاب عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے نصیحت کرتے ہوئے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مومنوں کو اپنے آپ پر گمان کرتے ہوئے بھلائی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ کہ چاہیے یہ تھا کہ جیسے تم نے سنا تھا فوراً ایک مومن کو اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے تھا، اپنے بارے میں گمان کرنا چاہیے تھا کہ کیا میں ایسا جرم کر سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں کر سکتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو مومنہ ہے وہ کیسے کر سکتی؟ تو یہ سنتے ہی تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، جیسے بہت سارے صحابہ نے کہا کہ یہ تو بڑا ہوا، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو اس پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیا؟
जब कोई किसी पर इल्जाम लगाए तो 4 गवाह लाना पड़ता है, 4 गवाह क्यों नहीं पेश किया? फ़इज़ लम यातू बिशुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। अगर तुम इससे गवाह नहीं पेश कर सकते तो अल्लाह के नजदीक तुम ही झूठे हो। जो इस तरह से लोगों को इल्जाम लगाएं और गवाह पेश ना करें तो वो अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अल्लाह ने फरमाया वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती, अल्लाह का फजल ना होता दुनिया और आखिरत के अंदर, तो जो कुछ तुमने किया है इस पर तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अजाब आता। लेकिन अल्लाह के खास रहमत के अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इत्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म। जब तुम अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे थे, तुम्हारे एक दूसरे की जुबान से ऐसी बातें ले रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बातें कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं था। वतहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। और तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, हल्का समझ के कह रहे थे, हालांकि अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी बात थी। एक नबी के ऊपर, नबी की बीवी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना ये कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तुमने इसे मामूली समझा। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने सुना तो फौरन कह देते कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है, ये बहुत बड़ा झूठ है। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो दोबारा ऐसा मत करना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को खोल खोल कर बयान करता है और अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग चाहते हैं, बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर फहाशी फैले तो उनके लिए दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। और अल्लाह ताला का तुम पर फजल है, उसकी रहमत है और अल्लाह ताला मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की 10 आयतों के अंदर, बल्कि बाद में मुफस्सिरीन कहते हैं कि 16 आयतें, आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 26 तक अल्लाह ने नाज़िल की। उसके अंदर इस बात का भी बयान है आगे की आयतों में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मिस्ता बिन असासा इनके रिश्तेदार थे, उनका खर्चा देते थे। लेकिन जब इन्होंने सुना कि मिस्ता बिन असासा ने भी ऐसी बात की है तो अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आज के बाद इनको मैं खर्चा नहीं दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की आयतें नाज़िल की। आगे 26 आयतों के अंदर वो भी आता है कि अल्लाह ने नाज़िल की और कहा कि तुम में से जो लोग साहिब फजल, उनको ऐसी कसम नहीं खाना चाहिए कि मैं उन पर खर्च नहीं करूंगा। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ करे? अगर तुम चाहते अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम भी उनको माफ कर दो। तो अबू बकर सिद्दीक ने समझ लिया कि अल्लाह ताला मुझे नसीहत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे माफ कर दे, लिहाजा मैं उनको माफ करता हूं और मैं उनका खर्चा कभी बंद नहीं करूंगा। इस तरह से उन्होंने चालू कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो 3 सहाबा उसमें मुलविस हुए थे, आपने उन्हें कोड़े लगाए, 80-80 कोड़े लगाए बोतल लगाने के जुर्म में। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल को आपने छोड़ दिया क्योंकि उसके आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है, बड़ा अज़ाब का अल्लाह ने वादा किया है। और दूसरा ये कि उसके कौम, उसके कबीले वाले, उसके खानदान वाले भड़के ना, कोई फसाद ना पैदा हो, इसलिए आपने अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल को छोड़ दिया। तो ये वाक़ई इस है जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल फरमाई। जब ये आयतें नाजिल हुई तो उनकी वालिदा ने कहा कि आयशा उठो, अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। कहा कि मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं? जैसे एक बीवी अपने शौहर के सामने नाज़ो अंदाज दिखाती है। कहा कि मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं? मैं उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मुझे बरी किया है, मैं उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी, उसकी तारीफ करूंगी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप मुस्कुरा रहे थे, खुश हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी तकलीफ आपसे दूर की। अल्लाह के रसूल ने फिर उसके बाद जो साहब लवी से थे उनको कोड़े लगाए और इस तरह से वाकया ये खत्म हो गया। और उसके जरिए से लोगों को आयशा का मकाम मर्तबा भी मालूम हो गया कि अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा ऊंचा उनका मकाम है। कहती है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मैंने तो अपने आप को इस लायक कभी समझा ही नहीं था, इतना बड़ा मैंने अपने आप को समझा ही नहीं था कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान नाज़िल करेगा। मैं समझती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब वगैरह के जरिए से अल्लाह ताला खबरदार कर देगा और मेरी बारात नाजिल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी जो कुरान की क़यामत तक पढ़ी जाती रहेंगी। और देखो उन आयतों के अंदर अल्लाह ने नसीहत की कि दोबारा ऐसा ना करना। लेकिन आज भी ये बदबख्त उन्हीं मुनाफिकीन की नस्ल
کہ لوگ یہ شیعہ اور روافض آج بھی ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی باتیں آج اگر کوئی کہتا ہے قرآن نازل ہونے کے بعد تو وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایسے بہتان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ کرام سے خصوصی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کو تک اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جلد سے جلد وہاں ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى